اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احزاب کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ورد اللہ نے لوٹا دیا، واپس کر دیا، الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کے ساتھ واپس کیا؟ بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، یعنی یہ جو مکہ کے کافر جڑ کر آئے تھے، سارے عرب کو لے کر آئے تھے غزوہ احزاب کے اندر، اللہ نے ان کو ان کے دل کی آگ کے ساتھ واپس کر دیا۔ دل کے اندر تو یہ آگ لگی ہوئی تھی غزوہ بدر والی اور حمرائے اسد والی، یہ ساری آگیں جمع کر کے یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ان کے دل کی آگ کے ساتھ واپس کر دیا، یہاں تک کہ اپنے وہ سارے کے سارے سامان کے ساتھ آئے تھے، شراب، عورتیں، اونٹ، یعنی یہ ذبح کریں گے، کھائیں گے اور عورتیں نچوائیں گے، شرابیں پئیں گے، مسلمانوں کو ختم کر کے واپس جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو انہیں واپس کر دیا۔ لم ینالوا خیرا، لم ینالوا خیرا، انہیں خیر کسی قسم کی نہیں پہنچی۔ اس سے پہلے بھی غزوات کو اٹھا کر دیکھا جائے اور بعد کے غزوات کو بھی دیکھا جائے، یعنی جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، ساری کی ساری جنگوں میں خیر جو پہنچی ہے وہ مسلمانوں کو پہنچی ہے۔ اللہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں 10ویں سپارے کے اندر، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے محمد رسول اللہ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے ہمیں ہر حالت کے اندر خیر پہنچتی ہے، جنگ ہو، ہم ہار جائیں، ہمارے آدمی شہید ہو جائیں تب بھی خیر ہے۔ شہید ہونے میں ہماری کیا خیر ہے کہ ہمیں جنت ملتی ہے، اور ہم جیت جائیں پھر بھی ہماری خیر ہے، ہمیں مال غنیمت ملتی ہے۔ لیکن تم کافروں کے لیے تم جیتو تب بھی بربادی ہے، تم ہارو مرو تب بھی بربادی ہے تمہارے لیے کوئی کسی قسم کی خیر نہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا، لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر نہیں ملتی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کافی ہو گیا مومنوں کی جگہ پر لڑنے کے لیے۔ مومن نہیں لڑے، اللہ کافروں کے ساتھ خود لڑا، اور کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہوا کہ مسلمان بنا جنگ لڑے ہی جیت کے۔ آپ ذرا سی تصور کریں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک طرف ساری دنیا ہی گٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف 1000 آدمی ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کل وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک بکری ذبح ہوئی اور 3.25 سیر جو کی روٹی پکی، اس کے ساتھ سارے خندق والوں نے کھانا کھایا۔ حالت ایسی ہے کہ جو سپہ سالار ہے، جو کمانڈر ہے لشکر کا، کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیا لڑیں گے کسی کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے ایسی سخت تند قسم کی ہوا چلی کہ ان کی جو ہانڈیاں تھیں کافروں کی، جن کے اندر اونٹ ذبح کر کے یہ لوگ پکا رہے تھے، وہ ہانڈیاں الٹ گئی۔ ہوا کے ساتھ ہانڈیاں الٹ سکتی ہیں؟ نہیں، لیکن وہ ایسی ہوا تھی کہ خیمے اڑ گئے اور بندے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ ابو سفیان اٹھا اور اٹھ کر کھڑے ہو کر بولا کہ دیکھو یہ وقت جو ہے یہ لڑائی کرنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا کہ ہم اس ہوا سے اور طوفان سے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو نیچا ہوتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہنے لگا دیکھو سبزہ وغیرہ نہیں، ہمارے جانور مر جائیں گے، کھانے کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں،
پانی کا بھی اتنا بندوبست نہیں. ایسے کرتے ہیں بہار کے موسم میں آئیں گے, کسی اگلے گرمیوں میں یا کوئی بھی موسم اس نے بتایا, فرمایا کہ اس موسم کے اندر ہم آئیں گے, ابھی ہم جا رہے ہیں. تو لوگوں کو لے کر نکل گیا. یہ منافقین کی خصلت ہے, جب حق کو دیکھتے ہیں سچ کو ٹک نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہو گیا ان کے لیے. اور اللہ کی مدد اور نصرت کب آتی ہے, اس چیز کو یاد رکھیں, جب فرما برداری ہو, جب اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے مدد تب آتی ہے. آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ فرما برداری نہیں. غزوہ احد کے موقع کے اوپر مسلمانوں کو شکست ہوئی. شکست کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ پیغمبر کی ایک بات کو نہیں مانا, پیغمبر کی فرما برداری نہیں ہوئی, پوری جنگ ہار گئے. یہ چیز ہے, جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوگی اتنی فتوحات آپ کو ملیں گی, اتنی ہی آپ کو عزت بھی اللہ کی طرف سے ملے گی. پہلے یہ تفصیل سے مضمون گزر چکا ہے لیکن اشارتاً پھر بتا دیتا ہوں. اگر رسول اللہ کی زندگی کو کوئی صرف اپنے نفس کے اوپر چڑھاتا ہے, یعنی اپنے نفس کو رسول اللہ کی زندگی کے تابع کر دیتے ہیں, حکموں کے تابع کر دیتے ہیں, پھر یہ نفس کامیاب ہے. اگر کوئی گھر یعنی گھر کے اندر ماحول بن جاتا ہے اس زندگی کا, تو وہ گھر کیا ہے؟ جنت ہے. اور اگر کوئی ملک رسول کی زندگی کو اٹھا کر اپنے اندر رائج کرتا ہے, رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ وہ ملک بھی کیا ہے؟ جنت ہے دنیا کے اندر. تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا, اور ہے اللہ مضبوط, طاقتور, عزیزہ اور غالب بھی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ بعض انسانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن غلبہ نہیں ہوتا, بازو کی طاقت تو ہوتی ہے لیکن عہدے کی طاقت نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس طاقت بھی ہے اور میرے پاس غلبہ بھی ہے, سارے کے سارے میرے ہاتھ کے نیچے ہیں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ, اور اتارا ان لوگوں کو, ظَاهَرُهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, ظاہر کیا جو کون تھے؟ اہل کتاب والے, یعنی یہودی. پہلے عرض کیا تھا غزوہ احزاب کے اندر دغا بازی کس نے کی تھی؟ بنو قریظہ نے کی تھی. بنو قریظہ نے محمد رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا, اے محمد ہم آپ کے ساتھ لڑتے نہیں, اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے, پھر ہم ایک ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑیں گے, ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. وعدہ ہو گیا کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے, آپ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں. لیکن جیسے ہی ابو سفیان اور دوسرے کافر مل کر آئے ان کے پاس, نہ لالچ وغیرہ دی نہ, تو کیا ہوگی؟ یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا شروع کر دی ہے. اور سعدین کیا فرماتے ہیں کہ ان کا جو بڑا سردار تھا ان کے پاس ہم گئے کہ آپ وعدے کے اوپر برقرار ہیں کہ نہیں؟ آگے سے کیا کہنے لگا؟ کون محمد؟ کیسا محمد؟ ہم تو ایک ہیں کافروں کے ساتھ مل کر, ہم محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ختم کریں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں بکنے لگا. تو پھر ادھر سے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے گالیوں کا جواب دیا, تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا, فرمایا کہ ابھی ایسا جواب نہیں دینا, ایک وقت آئے گا ہم ہاتھ سے انہیں جواب دیں گے. اس چیز کا تذکرہ ہے. فرمایا جب انہوں نے کیا کیا؟ آہد شکنی کی, تو اللہ نے انہیں ظاہر کر کے لالی نیچے لے آیا. اللہ کس چیز سے؟ من صیاصیہم, ان کے قلعوں سے. ہوا ایسے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر دیا. بنو قریظہ, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خندق سے جب ہم واپس آئے, رسول اللہ جب واپس آئے تو مسلمانوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے تھے, اپنا جنگی لباس نہیں اتارا تھا کہ فوراً جبرائیل آ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کام ختم نہیں ہوا ہے محمد الرسول اللہ, کام ابھی باقی ہے, فوراً جائیے, فوراً جا کر بنو قریظہ کا حساب کتاب برابر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ظہر کے وقت جنگ ختم ہوئی, تقریباً عصر کے وقت جبرائیل آئے, انہیں لے کر چلے گئے. جب بنو قریظہ کے اندر پہنچے تو بزدل ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا
کہنے لگے کبھی نہیں نکلیں گے، جب تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ہم کبھی نہیں نکلیں گے۔ تو فرمایا ہمارا فیصلہ، آپ رسول اللہ نے فرمایا کون تمہارا فیصلہ کرے؟ آپ کہو، جس کے لیے آپ کہو گے ہم اسے آپ کا فیصلے کا حق، آپ کے فیصلے کا حق دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم سعد سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں، سعد ہماری برادری کا ہے، سعد جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے گدے کے اوپر سوار ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور یہ تمہارا سید آیا ہے، یعنی سردار آیا ہے، اس سردار کا استقبال کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدے سے اتارا گیا اور فرمایا سعد فیصلہ کر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اندر، فرمایا جو میں فیصلہ کروں گا مانو گے اس فیصلے کو؟ سارے کہنے لگے بالکل، جیسا آپ فیصلہ کرو گے ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیے، حضرت سعد نے فرمایا جو ان کے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، یعنی انہیں غلام بنا لو، جو ان کے بڑے ہیں ان کی گردنیں اتار دو۔ اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے، لائنیں بنا دی، بلاتے، بغل اوپر کرواتے، بغل کے نیچے بال ہیں تو سر کاٹ دیتے، اگر بغل کے نیچے بال نہیں، بچہ ہے جوان نہیں ہوا، اسے غلام بنا لیتے۔ اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اللہ نے انہیں اتارا ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں، ایسا اللہ نے رعب ڈالا کہ اپنے آپ کو بند کر دیا قلعے کے اندر، باہر ہی نہیں نکل رہے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو تم قیدی بنا رہے تھے، غلام بنا رہے تھے۔ وہی بچوں کو غلام بنایا، عورتوں کو غلام بنایا اور ایک فریق کو قتل کر دیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنایا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، بہترین انصاف۔ پھر وہی بات، کلمہ پڑھو گے تو عزت بھی تمہاری محفوظ ہے، مال بھی تمہارا محفوظ ہے، جان بھی تمہاری محفوظ ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا، نہ تمہارا مال محفوظ، نہ تمہاری جان محفوظ۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ فَإِذَا قَالُوا، پس جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، پھر مجھ محمد سے ان کی جان بھی محفوظ ہے اور مال بھی محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے، ان یہودیوں کے مالوں کا تمہیں ہم نے وارث بنایا، أَرْضَهُمْ، ان کے زمینوں کا تمہیں وارث بنایا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا تمہیں وارث بنایا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی تمہیں وارث بنایا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمینوں کا بھی وارث تمہیں بنایا جنہیں روندا نہیں گیا، یعنی جن کے اوپر کوئی کام کاج نہیں کیا گیا، ان زمینوں کا بھی وارث بنایا، جو ان کی کھیتیاں تھیں ان کا بھی ہم نے تمہیں وارث بنایا۔ اور یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ صرف اور صرف اسلام کی برکت ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافروں کی زمینوں کو لے رہے ہیں، کافروں کی جانوں کو لے رہے ہیں، کس لیے؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ انعامات اللہ دنیا کے اندر دکھلاتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، ہر چیز کے اوپر قادر، مکمل کامل قدرت رکھنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر غزوہ احزاب کا اختتام ہو گیا، غزوہ احزاب ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرانے کا تذکرہ شروع ہوگا۔